علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے شہر میں خطرناک عمارتوں کے حوالے سے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، ایک شہر میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے خطرناک عمارتوں کو لے کر۔ وہ خطرناک عمارتیں ہیں، ان سے جانی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایس بی سی اے کیا لائے عمل تیار کر رہی ہے؟ اس میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ابراہیم، یہ کراچی تو خیر کئی منزلہ بن گیا، تجاوزات قائم ہوئیں، یہ تو ایک الگ ایشو تھا، اور اس پر ہماری معزز عدالتوں کی طرف سے بڑے اس وقت احکامات جاری ہوئے۔ بہت ساری بلڈنگیں جو تھیں وہ گرا دی گئی تھی، ڈیمالش کر دی گئی تھی، جو تجاوزات پر قائم تھی۔ بعض سر لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے دور میں بنوا دی تھی، پھر اس پر پٹیشنیں ہوئیں۔ بعض تو ایسا تھا کہ سرکاری جو راستے تھے ان راستوں کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا اور وہاں پر عمارتیں کھڑی کر دی گئی تھی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ خطرناک عمارتیں 578 ہیں، 578 ایسی عمارتیں ہیں جن کو پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مخدوش قرار دیا گیا ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ ان عمارتوں میں رہائشیں بھی لوگوں کی موجود ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی عمارت گر گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ایسے نقصانات پہلے ہو بھی چکے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اس میں 30 عمارتیں ایسی تھیں پہلے، جبکہ اس کا سروے کیا گیا تو 604 عمارتیں تھیں۔ اس میں 30 عمارتیں جو تھیں وہ گرا دی گئی تھی، جو بہت خطرناک قرار دی گئی تھیں۔ لیکن یہ صرف خطرناک اور غیر خطرناک، یہ سوال جو ہے وہ ایک جنم لیتا ہے کہ آخر وہ 30 عمارتیں کیوں گرائی گئیں اور یہ 578 کیوں نہیں گرائی جا رہی۔ تو اس میں آپ کو کلیئر کر دوں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر انوالو ہے۔ وہ 30 عمارتیں جو تھیں ان کے اوپر کوئی سیاسی چھتری یا کوئی بااثر افراد نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ 30 عمارتیں ڈیمالش کی گئیں، کیونکہ یہ وہ عمارتیں تھیں جو کہ ایک پگڑی سسٹم پر دی گئی تھیں، اور اس میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس وقت جب انہوں نے یہ خرید پگڑی پر حاصل کی تھی اس وقت کے حساب سے اب رقم دی جائے، تو اس میں کچھ لوگوں کو تو رقم دی گئی لیکن کچھ کو جو ہے بس وہ فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ جو 578 عمارتیں ہیں اس پر کہیں نہ کہیں سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر دباؤ آتا ہے، یا ان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اتنے بااثر ہیں کہ وہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس بندے کی یہ عمارت ہے یا جس جگہ پہ قائم ہے، جس کے نام پہ یہ پلاٹ ہے، وہ ایس پی سی اے سے ملا ہوا ہے۔ اس وقت چونکہ ہم نے جب پگڑی پہ یہ حاصل کی تھی تو ان کی قیمت بہت کم تھی، اور اب چونکہ کئی گنا، 1000 گنا بلکہ اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، لہذا اب ہم سے خالی اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں پر دوبارہ عمارت کھڑی کر کے اس کے مہنگے داموں فروخت کریں۔ تو اچھا ایس پی یہ سی اے جو ہے وہ اس پر کارروائی تو کر رہی ہے لیکن صرف کاغذی، ویسے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اچھا شاہد صاحب، یہ تو آفیشلی 578 عمارتیں ہوں گی، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی عمارتیں ہوں گی، اس کا تو سروے ایس بی سی اے نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، وہ تو دیکھیں ایس پی سی اے تو خود بنواتی بھی ہے، جہاں 2 فلور کی اجازت ہے وہاں انہوں نے 4 فلور شہر میں بنوائے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی منزلہ جو کراچی ہے اس کو بنا دیا گیا، حالانکہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ بہت ساری عمارتیں ٹیڑھی بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات آتی ہیں کہ ایس پی سی کچھ نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ایک الگ ایشو ہے، یہ خطرناک عمارتوں کا ایک الگ ایشو ہے، یہ باقاعدہ پیپروں میں ہے، یہ باقاعدہ ریکارڈ میں ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دوسری خطرناک عمارتیں، تو وہ عمارتیں کچھ اور چیز ہے، لیکن یہ بہت زیادہ، یہ پچھلی کئی دہائیوں سے خطرناک قرار دی گئی ہیں، لیکن آپ اس کو خالی تو نہیں کرا پائے نا، نہ اس جگہ کو جو ہے وہ آپ۔ شاہد صاحب، یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ آخر یہ خالی کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں عمارتیں؟ ابراہیم، یہ دیکھیں اس میں 2 موقف ہیں۔ ایک تو جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس جگہ کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نکالا جا رہا ہے اور ہمیں وہ رقم نہیں دی جا رہی۔ رقم تو خیر جس وقت انہوں نے خریدی اس وہ بہت کم تھی، اب زیادہ ظاہر ہے وہ اسی حساب سے مانگ رہے ہوں گے تو وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ اس میں بہت سارے جو ہے نا ان کو تحفظات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس پی سی اے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، حالانکہ جو ہے ان عمارتوں کی اگر حالت دیکھی جائے
تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی ان میں 2 دن نہیں رہ سکتا. لیکن یہ لوگ تو چونکہ کئی دہائیوں سے وہاں رہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ ہمیں کبھی کوئی بارش کی وجہ سے پرابلم آئی ہے, نہ ہمیں کبھی کوئی آندھی اس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے. لیکن ایسا ہوا بھی ہے. بہرحال ہم نے تو کئی ایسی عمارتیں دیکھی بھی کہ جب زیادہ کراچی میں مونسون ہوا تو کئی جو ہے وہ ان کی سیڑھیاں گر گئیں, کئی جو ہے ان کی چھتیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ گر گئے, کئی ایسا ہوا کہ بالکونیاں گر گئیں, لیکن اس پر کارروائی کوئی نہیں ہوئی. بعض جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے اسٹے بھی لیا ہوا ہے اور اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آخر کار یہ ہے خطرناک. جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایس پی سی اے جو کہ خود ایک حکومت کا ادارہ ہے, وہ دونوں پارٹیوں کو بٹھائے, آپس میں ان کی بات چیت کرائے اور ان خطرناک جو عمارتیں ہیں ان کو خالی کرائے تاکہ کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو جائے. اس لیے کہ پہلے بھی یہاں کئی ایسی عمارتیں گری جن سے بہت بڑا جو جانی نقصان تھا وہ ہو چکا ہے. لہٰذا جو رہ رہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اور جو ایس پی سی اس کو بھی سوچنا چاہیے اور جو اس کا اصل مالک ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ظاہر ہے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں کچھ لے دے کے ہی رہ رہے تھے نا, تو اب ان سے بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کی جائے تاکہ افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو جائے. جی یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.